جب حضرت امام جعفر صادق اس بھیڑ سے نکل گئے تو بڑھیا نے لوگوں سے پوچھا یہ کون تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ ہیں ان کی ذات والا صفات جو عظیم الشان ذات کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور کرامت اور اختیار اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شیئر کروں کہ ایک دن ایک حاجی صاحب حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی ہے، آپ اس کو لیجئے اور میرے لیے ایک بہترین گھر خرید دیجیے گا، جب میں حج سے تاکہ واپس آؤں تو اس میں رہوں، اپنی زندگی گزاروں، اپنی زندگی بسر کروں۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس 1000 اشرفیوں کو ان 1000 اشرفیوں کو غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں بانٹ دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ جب حاجی صاحب حج سے واپس آئے تو حاجی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے گھر خرید دیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے حاجی صاحب، میں نے تمہارے لیے دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں محل خرید دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ وہ جو محل میں نے جنت میں خریدا ہے اس کا ایک کنارہ حضرت امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محل سے ملتا ہے، اور دوسرا کنارہ مولا علی کے محل سے ملتا ہے، اور تیسرا حضرت امام حسن کے، اور چوتھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے کنارے سے ملتا ہے، اور ان کے محلوں کے بیچ میں ہم نے تمہارا ایک محل خریدا ہے۔ اے حاجی صاحب، میں آپ کو اس کا پروف دیتا ہوں، اس کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اور یہ رکا اپنے ہاتھوں سے حضرت امام جعفر صادق نے ایک رکا تحریر کیا، ایک تحریر لکھی، اور لکھنے کے بعد حاجی صاحب کو دے دیا۔ حاجی صاحب نے رکا لیا، اپنے گھر گئے، اپنے گھر والوں سے کہا کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولادوں، اے میری شریک حیات، اے میری شریک زندگی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میرا وصال ہو جائے گا، میں انتقال کر جاؤں گا، تو تم لوگ اس رقعے کو، اس کاغذ کے پنے کو میرے کفن کے ساتھ میں دفن کر دینا۔ حضرات محترم، ایک دن آ گیا، حاجی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ جب لوگوں نے ان کو دفن کرنے کا ارادہ کیا اور ان کی تکفین ہو گئی، ان کو کفن پہنا دیا گیا، غسل وغیرہ دے دیا گیا، جب تدفین کرنے لگے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد، تو وصیت کے مطابق وہ رکا بھی کفن میں رکھ دیا گیا اور ان کو اسی رقعے کے ساتھ میں دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ رکا جو تھا، وہ جو پرچی تھی، وہ قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور میں نے اس حاجی کو جنت میں ایک محل عطا کیا ہے، اور جنت میں ایک محل عطا کر دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ دیکھیں اولاد علی کی شان، جو اختیار اتنا رکھتے ہیں کہ جنت دنیا میں ہی بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ والوں کی شان۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں خدا والے جہاں میں زندگی کا نور بوتے ہیں، خدا والے جہاں میں زندگی کا نور بوتے ہیں، وہ خادم بن کے رہتے ہیں مگر مخدوم ہوتے ہیں، وہ خادم بن کے رہتے ہیں مگر مخدوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اس مہینے میں ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے ان کی روح کو پیش کریں اور ان سے فیض حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے علمی، ادبی، روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کے فیض و کرم سے ہماری زندگی کو بہتر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔